السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، دو تین باتیں آپ سے زبان کے حوالے سے عرض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ پہلی بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام بدن کے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تو درست رہنا، اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو غلط بولی تو تیرے غلط بولنے کی وجہ سے تو بول کے چپ ہو جائے گی، لیکن پھر سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ تو زبان کے آگے تمام بدن صبح ہاتھ جوڑتا ہے کہ تو درست رہنا، اور تو کبھی بھی کوئی غلط بات زبان سے انسان نکالتے وقت ہوش کرے کہ انسان کیا کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ باتیں پھر انسان کو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ حضور نبی رحمت سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی، یا اے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول سید عالم علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ مجھے مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی رحمت سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، دوسرے مسلمان امن میں رہے۔ مسلمان کی اصل تعریف یہ ہے کہ زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور ہاتھ سے بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضور سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے یا پھر خاموش رہے، یا اچھی بات کہے یا پھر یعنی حضور فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے، سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ یا پھر وہ اچھی بات زبان سے نکالے یا پھر وہ خاموش رہے یا پھر وہ چپ رہے۔ تو زبان کا کردار جو ہے اور زبان کی اہمیت دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت زبان کے حوالے سے وارد ہوئی ہے، اور زبان کی حفاظت میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت دین اسلام کی اپنے دین کی حفاظت ہے۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ بہت بڑی ہستی گزری ہیں، اور علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے مولانا جلال الدین رومی کو اپنا پیر کہا ہے، اور ان سے بڑی عقیدت اور ان سے بڑی ایک محبت کا اظہار انہوں نے اپنے شعروں کے اندر بھی، اشعار کے اندر بھی کیا ہے۔ تو مولانا جلال الدین رومی کا ایک واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ بات سمجھاتے ہیں، ان کی بات سمجھانے کا انداز بھی نرالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک لکڑہارے کی دوستی ہوگی شیر کے ساتھ جنگل میں۔ اب لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا تھا، تو شیر سے دوستی ہوئی، دوستی پھر اس قدر بڑی کہ ایک دفعہ لکڑہارے نے شیر سے کہا کہ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، ہمارے گھر ضرور آنا۔ شیر نے دعوت قبول کر لی، کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا، فلانا وقت طے ہو گیا۔ گھر آیا، بیوی سے کہا کہ میرا ایک فلانا دوست آ رہا ہے، میرا بہت اچھا اور بہت پیارا بااخلاق دوست ہے، اس کے لیے کھانے کا ایک اچھا انتظام کیا جائے۔ تو وہ خود نہ لکڑہارا گوشت لے کے آیا، بیوی سے کہا تم پکاؤ اسے۔ بیوی نے گوشت پکایا، شام کا وقت ہوا تو شیر آتے ہوئے دیکھا بیوی نے۔ شیر جب قریب پہنچا، بالکل بیوی کے قریب آیا، تو بیوی شیر کے سامنے کہتی ہے کہ میں سمجھ رہی تھی پتہ نہیں کون تمہارا بااخلاق دوست ہے، یہ جانور تمہارا دوست ہے، یہ جانور، میں تو سمجھ رہی تھی پتہ نہیں کون تمہارا بڑا عالی شان عالی مرتبہ کوئی دوست آئے گا، تو تم نے جانوروں سے دوستی رکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں نا شیر نے کوئی دعوت قبول نہیں کی، شیر واپس جنگل میں چلا گیا۔ اگلے دن جب لکڑہارا پھر لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا تو کہا کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں کلاڑی ہے نا، یہ میری پیٹھ پر مارو۔ اس نے کہا نہیں، شیر سے کہا کہ تو میرا دوست ہے، میں تمہاری پیٹھ پر کیسے مار سکتا ہوں؟ اس نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں، نہیں تو میں تمہیں ماروں گا، تمہیں کھاؤں گا، تو میری پیٹھ پر یہ کلاڑی چلاؤ۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی شیر کی پیٹھ پر کلاڑی چلا دی۔ وقت گزرتا رہا، لکڑہارا جنگل سے لکڑیاں کاٹتا رہا، بیچتا رہا۔ 5-6 مہینے گزرے تو شیر نے کہا کہ اب دیکھو وہ زخم، تو لکڑہارے نے بال شیر کے ایسے ادھر ادھر کر کے زخم تلاش کیا، اس کو زخم نہ ملا۔ کہا نہیں اب تو ماشاءاللہ تم بالکل ٹھیک ہو گئے، اب تو زخم ہے ہی نہیں، جسمانی زخم ختم ہو گیا۔ تو شیر نے کہا کہ یہ زخم جو تم نے کلاڑی سے لگایا تھا یہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن تمہاری بیوی نے جو مجھے کہا تھا کہ یہ جانور تمہارا دوست ہے، یہ جانور، اس کا گھاؤ آج بھی تر و تازہ ہے، وہ آج بھی گھاؤ ختم نہیں ہوا۔ کیونکہ آپ نے سنا ہے نا کہ جو گھاؤ زبان کے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بھرتے نہیں ہیں، اور باقی جسم کے گھاؤ اور مال کے گھاؤ تو بھر جاتے ہیں، لیکن انسان کی زبان سے دیے ہوئے جو گھاؤ ہوتے ہیں وہ کبھی سالہ سال میں نہیں بھرتے۔ دیکھیں
ہمارے نا رشتے بہت زیادہ ٹوٹ گئے ہیں زبان کی وجہ سے، رشتے بکھر گئے ہیں زبان کی وجہ سے۔ وہ بھائی کہ جنہوں نے آپس میں لڑکپن ساتھ گزارا، وہ بھائی کہ جنہوں نے آپس میں بچپن ساتھ گزارا، بہن بھائی ایک جگہ کھیل کے بڑے ہوئے، پھر زبان کی ایسی سختی اور ترش روئی پیدا ہوئی کہ پھر سالوں سال گزر گئے، کئی چھوٹی عیدیں بھی آ کر گزر گئیں، کئی بڑی عیدیں بھی آ کر گزر گئیں، پھر بھائی بھائی کی گلے نہیں مل سکا، پھر بہنوں اور بھائیوں کی عرصہ دراز تک ملاقات نہیں ہو سکی، پھر خوشی کے بھی کئی لمحات آئے، غمی کے بھی کئی واقعات ہو گزرے، لیکن پھر بھائی بھائی کے گھر میں اور بہن بھائی کے گھر میں داخل ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ زبان بنی۔ تو یار آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی والد کے سامنے اور کبھی بھی والدہ کے سامنے اونچی آواز نہ کرنا۔ والد کے سامنے جو بندہ اونچی آواز کرے اور والد کے ساتھ جو بد کلامی کرے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ والد آپ کا اکیلا بیٹھ کے روئے کہ میں نے تو جوانی اپنے بیٹے کے نام کر دی، اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور یہ نہ ہو کہ کبھی والدہ سے ایسی سخت بات آپ کر بیٹھیں کہ پھر والدہ آپ کی اکیلے بیٹھ کے گریہ ازاری کریں اور کہا کریں کہ یہ تو وہ میری اولاد ہے کہ جیسے میں جب یہ پیشاب کرتا تھا تو میں خود گیلی جگہ پر سوتی تھی اور اس کو میں سوکھی جگہ پر سلاتی تھی، آج اس نے مجھے کس طرح کا جملہ بول دیا ہے کہ مجھے آپ نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ کہیں بیٹھنے پہ چین آتا ہے، نہ چل کے پھرنے پہ مجھے سکون اور آپ کی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ جو زبان کے گھاؤ ہوتے ہیں یہ انسان کو اندر سے رلا دیتے ہیں، اندر سے ختم کر دیتے ہیں، اندر سے یہ مار دیتے ہیں۔ تو زبان ہمیشہ حفاظت۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام معراج پر گئے، واپس آ کے نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایسے محلات دیکھے ہیں کہ جن میں ایسا خوبصورت شیشہ لگا ہے کہ جن کا اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ملیں گے کسے؟ فرمایا اسے ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے۔ نبی رحمت سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اسے ملیں گے وہ محلات جو گفتگو اچھی کرے۔ تو کبھی بھی فحاشی روانی والی گفتگو نہ کریں، کبھی بھی بے حیائی والی گفتگو نہ کریں۔ بات کریں تو زبان سے میٹھی بات کریں، خوبصورت بات کریں۔ آپ جب بات کریں تو اس طرح محسوس ہو کہ نور کے گچھے جڑ رہے ہیں۔ آپ جب بات کریں تو ایسا محسوس ہو جیسے موتیوں کو لڑی میں پرویا جا رہا ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کی حفاظت دین کی حفاظت ہے۔ اللہ کریم ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔